السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اما بعد، محترم سامعین حضرات، الحمدللہ آج آپ نے اپنے علاقے کے خطبہ کے خطبے سنے ہوں گے اور علماء دین کے بیانات بھی سنے ہوں گے۔ اسی طرح سے یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر بھی آپ کو بہت سارے علماء کے بیانات بھی موصول ہوئے ہوں گے۔ خطبہ حضرات نے الگ الگ موضوع پر بات چیت کی ہوگی اور آپ تک عید کا پیغام پہنچایا ہوگا۔ تو اس موقع پر مجھ حقیر کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی کہ چلو میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کروں۔ تو میں نے سوچا کہ مجھے کیا بات کرنی چاہیے آپ کی خدمت میں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خطبہ حج کی چند اہم جھلکیاں پیش کرنی چاہیے آپ کی خدمت میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر دیا۔ میدان عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آخری نبی ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، 9 ذی الحجہ 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کی کثیر جماعت کے درمیان یہ خطبہ دیا تھا، اور یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے یہ باتیں موصول ہوئی ہیں، مجھ تک پہنچی ہیں، تو میرا یہ حق ہے کہ میں آپ تک بھی ان باتوں کو پہنچاؤں۔ تو مقصد کیا ہے ان باتوں کو سننے کا؟ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں جو احکامات بتائے ہیں، جو تعلیمات دی ہیں، اگر ہماری زندگی میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانا ہے، اور اگر ہماری زندگی میں وہ چیزیں موجود ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ تا موت ہماری زندگی میں یہ باتیں ہمیشہ قائم و دائم رکھنا، موت تک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنا ہے کہ ہم ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہیں، ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دیں۔ میرے محترم سامعین حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں یہ فرمایا، اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو بہت غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے۔ میرے محترم سامعین حضرات، ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں یہ باتیں مل رہی ہیں تو ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور الحمدللہ یہ جو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جس کی کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ صرف ہمارے مرد حضرات کے لیے نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو میں مخاطب دونوں سے ہوں، ہمارے مرد و خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی ان چند جھلکیوں کو غور سے سنیں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی فکر کریں۔ میرے محترم سامعین حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت و حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں، تم اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے،
اور اسی طرح سے کسی کی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے، دوسروں کی عزت کرنی ہے، دوسروں کے مال پر ڈاکے نہیں ڈالنے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے مال اور امانتیں ان کو واپس کرو۔ اگر ہمارے پاس کسی کا مال ہے، اگر ہمارے پاس کسی کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے مال کو اور ان کی امانتوں کو ہم امانت داری کے ساتھ واپس لوٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ اگر ہم کسی کو تنگ کریں گے، اگر ہم کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے یا کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم بھی محفوظ نہیں رہیں گے، نہ ہمارا مال محفوظ رہے گا، نہ ہماری جان محفوظ رہے گی۔ میرے محترم سامعین حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے اور مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے بعد اللہ تعالی ہم سے اپنی زندگی کے بارے میں اور اسی طرح سے ہمارے اعمال کے بارے میں ضرور سوال کریں گے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ بڑے افسوس کی بات ہے محترم سامعین حضرات، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو سود کا مال کھا رہے ہیں، سود پر سود، سود پر سود، یہی مال کھاتے کھاتے دنیا سے جا رہے ہیں، گویا کہ ان کی زندگی حرام بن چکی ہے، ان کا کھانا حرام، ان کا چلنا حرام، ان کا پہننا حرام، ان کا سونا حرام، ان کی زندگی کا ہر لمحہ حرمت میں گزر رہا ہے، یعنی حرام چیزوں میں گزر رہا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ وہ سود اور بڈی کی کاروبار کو بالکل ختم کر دیں۔ آج کتنے مسلمانوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، ان کو قرضہ دیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کثرت سے ملتا ہے کہ جس کو قرضہ دیے ہو اس پر نرمی کرو، اسے وقت دو، اس کو مہلت دو اور اس سے آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ وصول کرو۔ یہ نہیں کہ ہم اس پر ظلم کریں، اس کو ماریں، یہاں تک کہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ لوگ جان سے مار دیتے ہیں اگر کوئی بڈی نہیں بھرتا ہے، اگر کوئی سود نہیں بھرتا ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورا کر رہی ہیں تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ یہ عورتوں کے حقوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ قائم رکھو، کیونکہ وہ تمہاری پارٹنر ہیں، تمہاری شریک حیات ہیں اور بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں، یعنی ہر وقت وہ تمہاری فکر میں رہتی ہیں اور تمہاری خدمت میں لگی رہتی ہیں، تمہاری صبح سے لے کر رات تک کی ہر بات کا وہ خیال رکھتی ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو۔ میرے محترم سامعین حضرات، اس لیے جو ہے مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کی عزت کرے اور جلد بازی میں، غصے میں آ کر ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے آگے چل کر ساری زندگی پچھتانا پڑے۔